میری ہر خوشی کا راز تو ہے۔ ابراز کی نظریں کھلے آسمان پر تھیں۔ اپنی خوشی میں وہ اللہ کو کیسے بھلا سکتا ہے جس کی عطا کرتا ہے۔ ابھی تک اس کے کان میں وہ الفاظ گونج رہے تھے جو حجاب نے بے خیالی میں بولے تھے۔ ابراز اسے طعنہ نہیں دیا، نہ اس بات کے لیے چھیڑا۔ وہ جانتے اس کی ایک غلطی پھر وہ الفاظ کوئی خواب ہی بن جائیں گے اس کے لیے۔ حجاب اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی اور ابراز حاجی صاحب کے ساتھ نماز پڑھ کے کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا۔ حجاب کے گھر آتے ہی سب سے پہلے فبیہہ اس سے محبت سے ملی۔ کل ہی فبیہہ کو حجاب کے بارے میں حیات صاحب سے پتہ چلا تھا۔ وہ کل ہی حجاب سے ملنے جانے والی تھی، لیکن ابراز کے منع کرنے پر دونوں میاں بیوی نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور آج حجاب اور بچوں کو دیکھ کر فبیہہ کا دل پرسکون ہو گیا تھا۔ زندگی ایک بار پھر اپنی رفتار سے دوڑنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاب کا آپریشن تھا، اور یہ ایک ہفتہ ابراز نے صرف اسی کے نام کیا تھا۔ ابراز نے بچوں کو اس بات سے اپنے طریقے سے آگاہ کیا تھا، لیکن باقی گھر والوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی دادوں کو نہ بتائے۔ وہ اپنا سارا کام فون یا لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی کرتا۔ حجاب کی ذمہ داری اس پر تھی، ساتھ ایک ملازمہ بھی رکھوائی تھی۔ ابراز دو پل بھی نظروں سے اوجھل ہوتا، لیکن وہ ملازمہ نہیں، وہ اس کے چھوٹے موٹے کاموں میں خود اس کی مدد کرتا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ کبھی کبھی حجاب سے کوئی کام نہ ہوتا تو اپنی بے بسی پر رونے لگتی۔ ایک دفعہ کپ کچن میں رکھنے گئی تو سیڑھیوں سے پھسل گیا، لیکن حجاب کی قسمت تھی یا دعائیں تھی جس نے اسے سنبھالا، اور گرتے گرتے وہ سیڑھی پر آ بیٹھی۔ ابراز اسے جتنا منع کرتا وہ اتنا خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، کبھی بیٹھے بیٹھے کپڑے طے کرتی، کبھی اٹھ کے خود پریس کرنے لگتی، اور ایک دن تو اس کی لاپرواہی اور ضدی طبیعت پر ابراز نے اسے خوب سنایا۔ تمہیں منع کیا ہے نا، کیوں نہیں سنتی ہو؟ پاگل ہو جو بھونکتا رہتا ہوں میں؟ دیکھو اب کتنی جلن ہو رہی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی۔ ابراز نہانے گیا تھا، تبھی اٹھ کے حجاب نے ڈسٹنگ کرتی ملازمہ کو روم سے بھیجا اور خود ٹیبل صاف کرنے لگی۔ دیکھ وہاں رکھی گرم چائے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ ملازمہ نے بتایا بھی تھا، لیکن حجاب کے دماغ سے یہ بات نکل چکی تھی۔ تبھی ٹیبل صاف کرتے گرم چائے اس کے ہاتھ پر گری، اور ابراز نے اس کے ساتھ ساتھ ملازمہ کی بھی اچھی خاصی کلاس لی۔ بس تب سے ملازمہ بھی خواب سے اسے کام کوئی نہیں کرنے دیتی تھی، اور اس پر غصہ کرے ملازمہ کان نہیں دھرتی۔ وہ اگر ڈانٹتا غصہ کرتا تو اس کے اچھے کے لیے کرتا، جسے حجاب جان کر بھی انجان بنتی۔ حجاب اس کی زندگی میں خود کو فٹ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ دور دور تک اسے امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی۔ ہر شام ابراز اسے اپنے پاس بنے پارک میں لے جاتا، جہاں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زندگی کے خوبصورت منظر کو محسوس کرنے کا کہتا۔ خلاف معمول آج بھی وہ گھومنے آئے تھے جب ایک عورت کے ریمارک سن کر حجاب کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ بیوٹیفل کپل، سی کتنی محبت ہے دونوں میں کہ چلتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور تم ہاتھ پکڑنا تو دور چلتے بھی اتنے فاصلے سے ہو جیسے میں تم پر آ گروں گی۔ آس بھری نظروں سے انہیں دیکھتے اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا۔ وہ عورت خود اچھی خاصی پہلوان تھی، جبکہ اس کے شوہر کی جسامت ایسی تھی جیسے روز گلوکوز کی بوتل چڑھتی ہو، پتلا دبلا سانولی رنگت۔ ایکچولی میم میری بیوی بہت موٹی ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ لائک فیٹ وومنس، اس لیے روز واک کرانے لاتا ہوں، اور یہ ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ بھاگ نہ جائے۔ حجاب نے منہ موڑ کر ساتھ کھڑے ابراز کو سخت گھوری سے نوازا، جبکہ ابراز کے ہونٹوں کی گہری مسکراہٹ اس عورت کو زہر لگی۔ آس پاس لوگ نہ ہوتے تو اچھی دھلائی کرتی اس کی۔ آخر خود کھانے کی شوقین تھی، جبکہ شوہر کی صحت ان کی بڑھتی صحت دیکھ کر کم ہو رہی تھی۔ پاگل آدمی، تمہیں تو جیل میں ڈالنا چاہیے، ہماری مرضی جتنا کھائیں۔ وہ عورت غصے سے ابراز کو گھورتی ہی بولی۔ حجاب کا اس بدتمیزی پر پارا ہائی ہو گیا۔ ایکسکیوز می، میرے شوہر نے آپ سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کی ہے، اور جہاں تک صحت کا تعلق ہے ان کا کنسرن مجھ سے ہے، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ حجاب بولنے پر آئی تو سناتی چلی گئی۔ ابراز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ حجاب تاثیر اس کی سائڈ، کہیں حجاب کے اندھے کم میں وہ بہرا تو نہیں ہو گیا؟ یہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ اس عورت نے حجاب کو دیکھتے کہا، جو کہہ تو اس کو رہی تھی نظر نہ جانے کہاں تھی۔ حجاب نے اس سوال پر مٹھی بھیج دی تھی۔ میرے کان صحیح ہیں مطلب؟ ابراز نے ایک سکون بھرا سانس خارج کیا، پھر سچویشن پر غور کرتے مسکراہٹ خود بخود اس کے ہونٹوں کو چھو گئی، جو حجاب تاثیر کی عنایت سے تھی۔ دیکھیں میں مذاق کر رہا تھا، مجھے تعریف صرف بیوی کے منہ سے اچھی لگتی ہے، لوگوں کا کیا ہے، آج تعریف کر رہے ہیں کل گالیاں دیں گے، جیسے ابھی بے وجہ آپ نے بری بات سننے ہمیں سنایا۔ خیر آپ اتنی پیاری تو ہیں، دوسروں کی نہ سنا کریں، زندگی انجوائے کریں، لیکن حد سے زیادہ مقدار ہر چیز کی زہر ہے۔ اللہ حافظ، چلتا ہوں۔ چلیں بیبی۔ وہ نے حیران پریشان چھوڑ کر حجاب کا ہاتھ پکڑ کر آگے نکل آیا تھا۔ کیا تھا یہ سب؟ اس کے ساتھ چلتے حجاب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کہا نا تعریف صرف آپ کے منہ سے دل پر لگتی ہے۔ وہ اس کی طرف جھکے ہوئے رازداری سے بولا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ لہجے میں ابھی بھی ہلکی سے غصے کی رمق تھی۔
تم اتنی چپ رہتی ہو کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، نہ جانے کیا سوچتی رہتی ہو دن بھر۔ میں آج کل چاہ کر بھی پڑھ نہیں پاتا تمہارے ذہن کو۔ ابراز کا اداس لہجہ حجاب کو شرمندہ کر گیا۔ وہ سر جھکا بے بسی سے اپنے آنسوں کو روکنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم وقت اور پیسہ فضول ضائع کر رہے ہو، مجھے امید کی کوئی کرن نہیں دکھتی۔ آنسو گالوں سے لڑک پڑے تھے۔ ابراز اسے اپنی طرف کھینچا پاس رکھے بینچ تک لے آیا تھا، جہاں ارد گرد موجود خوبصورت پھولوں اور سبزیوں نے اس جگہ کو چھپا رکھا تھا۔ ابراز نے اسے بینچ پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس آ بیٹھا۔ حجاب ڈونٹ۔ اس کے بہتے آبشار کو دیکھ کر وہ خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نہیں روتی، خود رونا آتا ہے، رو کر کہتے مزید وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ ابراز کو اس کی ادا پر ہنسی آ رہی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، ہمیشہ سنجیدہ موقعوں پر اسے ہنسی آتی۔ حجاب مایوسی کفر ہے، نا امیدی بھی۔ تم اس سے ہو رہی ہو جس نے اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے تمہاری جان بچائی۔ تمہیں حیرانگی نہیں ہوئی حجاب تمہارے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی، صرف آنکھیں؟ ابراز کے کہنے پر حجاب کے بہتے آنسو رک گئے۔ یہ سچ تھا، اسے ہاتھوں بازوں پر کہیں بھی چوٹ نہیں لگی تھی۔ ہلکا درد تھا شروع میں، اب وہ بھی نہیں۔ یہ بات کبھی اس کے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ بے اختیار حجاب کے ہاتھ اپنے جسم پر چوٹ ٹٹولنے میں لگ گئے تھے۔ مجھے کوئی خراش کیوں نہیں آئی؟ اس کے ہونٹوں کی بھربراہٹ سن کر ابراز نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ شاید تمہیں وہ دکھانا چاہتا تھا جو تم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ سکی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے کانوں تک وہ سچ پہنچا رہا تھا جس سے وہ انجان نہ تھی۔ بس راستہ لمبا تھا، تبھی سمجھنے میں وقت چلا گیا، اور اس پورے عرصے میں جس انسان کو اس نے توڑا تھا آج وہی اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ کتنا فرق تھا، کبھی وہ بھی اسی طرح اسے گائیڈ کر سکتی تھی، لیکن غرور کی پٹی نے اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر خود میں ہمت جمع کر رہی تھی۔ میں بہت بری ہوں، میں نہ جانے کیوں میں ایسی بن گئی۔ 5 سال کی بچی نہ تھی میں، پھر ضد انا غرور تباہ کر دیا اس نے مجھے۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں ہر بات غلط راہ کا انتخاب کرایا، کاش تمہاری اس نئی راہ کی وجہ میں بنتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور آج سب سے زیادہ تکلیف اس انسان کو دے رہی تھی جس نے خود سے عہد کیا تھا، اب پیر بھی پڑے تو معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، نہ تم بری ہو نہ میں تم سے خفا ہوں جو معافی مانگ رہی۔ تم اپنی اہمیت میری زندگی میں جان جاؤ تو اپنی قسمت پر رشک کرو۔ اس کے بہتے آنسو صاف کرتا محبت بھرے میں لہجے میں بولا، جس کی پلکیں یہ بات سنتے ہی لرزنے لگی۔ حجاب کی شرم و حیا تو اسے دیوانہ کرتی تھی۔ آخر کہاں اسے اپنے سرکل میں شرم و حیا دیکھی تھی؟ خیر چھوڑو، ادھر دیکھو۔ تھوڑی سی پکڑ کے ابراز نے اسے چہرہ اونچا کیا تھا۔ اب تم نہ روگی نہ فضول سوچو گی، بس مجھ سے باتیں کرو گی، جب کوئی سوچ آئی مجھ سے شیئر کرو گی۔ تم کل کو تلاش کرتی پھرتی رہو گی، شام ہو جائے گی اور آج کا دن بھی چلا جائے گا۔ اسے جو جیسا ہے، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، کیونکہ تمہارا مقدر اس نے لکھا ہے جو تب بھی تمہارے ساتھ تھا جب تم اس خطرناک ایکسیڈنٹ سے گزری تھی، اور ہر راہ پر منزل میں وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اگر اب لوگ کہیں گے کہ تمہاری بیوی… ابراز کے الفاظ جہاں اسے سکون بخش رہے تھے، وہیں دل میں چھپا ایک چور سا سوال اسے ہزاروں سوچوں کے گرد دفن کر رہا تھا۔ حجاب، میں نے تمہیں لوگوں کا سوچا ہوتا تو آج تم میری بیوی نہ ہوتی۔ وہ تو تب بھی ناخوش تھے جب ایلیٹ کلاس میں ایک حجابی لڑکی دیکھی، تب بھی ناخوش تھے جب میں نے کلب چھوڑ کر مسجد جانا شروع کیا۔ وہ میرے سگے ہوتے یا میرے ساتھ مخلص ہوتے تو مجھے تب روکتے جب پہلی بار شراب پی تھی۔ میں نے عرصہ ہوا لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ وہ کسی حال میں خوش نہیں، تم انہیں سوچنا چھوڑ دو، پھر زندگی آسان لگے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ کسی کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن انسان وہاں سے آزمانا شروع کرتا ہے جہاں ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ اب روگی تو نہیں؟ حجاب نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ That's like my baby۔ وہ اس کے نقاب میں چھپے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ پتہ ہے تم روتے ہوئے اتنی کیوٹ لگتی ہو کہ سمجھ نہیں آتا تمہیں چپ کراؤں یا ایک اور لگاؤں۔ حجاب جو آنسو پہنچ رہی تھی، ابراز کی بات پر اسے مکہ مارا، اور اس نے بھی اس دفعہ ڈٹائی سے کندھا آگے کرتے ہوئے حجاب کو پورا موقع دیا تھا۔ حجاب اس کی حرکت پر منہ پھیر کے بیٹھ گئی تھی۔ بات نہ کرنا اب، اسے صاف جواب دے کر وہ منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ یوں ہم سے بات نہ کر کے جو آپ کہہ ڈھا رہی ہو نا، ناراضگی ہے یہ، اپنی اہمیت بتا رہی ہو۔ حجاب اس سے لفظوں میں بھی کبھی نہیں جی سکتی، اس لیے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن ناراضگی قائم تھی۔ ہاتھ تو دو، کہیں گم گئی تو میرا کیا ہوگا؟ چھچورے۔ حجاب نے ہاتھ آگے کیا جسے ابراز نے مضبوطی سے تھام لیا۔ صرف تمہارے لیے ہوں۔ ابراز کے اس دھیرے سے کی گئی سرگوشی پر حجاب کے لب پہلی بار مسکرائے۔ زندگی بہت حسین ہے، اگر من چاہا ہم سفر ساتھ ہو تو۔ حجاب لیفٹ۔ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آج مہوش اپنے بچوں کے ساتھ حجاب سے ملنے آئی تھی، تبھی ان سب کا باتوں باتوں میں
थ्रो बॉल खेलने का प्लान बना। हिजाब ने साफ मना किया और होना क्या था, उसकी ना ने अबराज को उस कमजोरी का सख्ती से एहसास दिलाया। अब 1 घंटे से वो उसे अलग अलग मूवमेंट्स बताकर उसे बाल कैच करना सिखा रहा था, लेकिन हिजाब ने एक कैच तक नहीं पकड़ा। प्लीज ट्राई करो, होगा। अबराज का भरोसा हिजाब को रोने पर मजबूर कर रहा था। एक टीम में पंड्या, एहतशाम और महविश थे, जबकि दूसरी टीम में हिजाब और अबराज। मुझसे सच में नहीं होगा। हिजाब ने गुस्से से बॉल फेंकी, जिसे महविश ने कैच कर लिया और वहीं से दोबारा बॉल फेंकी। तभी अबराज की चीख बुलंद हुई, हिजाब हाथ फैलाकर नीचे झुको। अबराज के कहे मुताबिक डर के मारे हिजाब ने ऐसा ही किया और जोर से बॉल आकर उसके हाथों में आन ठहरी। हुर्रे! अबराज चीखता हुआ उठा था और भागता हुआ हिजाब के पास आकर उसे बाहों में उठाए ऊपर उछाला। हिजाब जो पहले ही कैच पकड़ने पर हैरान थी, इस अमल पर बौखला गई और ऊपर से महविश की मौजूदगी याद आते ही वो आंखें सख्ती से मींच गई। भाई, हिजाब का हार्ट फेल हो जाना, नीचे उतारे। महविश की हंसी पर हिजाब ने अबराज की शर्ट सख्ती से दबोची, जैसे कि अबराज की गर्दन हो। जालमन खामोशी का इजहार था। अबराज ने उसकी शर्ट वाली हरकत पर चोट करते कहा, डैड वंस मोर। एहतशाम की आवाज ने दोनों को चुकाया। अबराज जहाँ इस फरमाइश पर मुस्कुराए, वहीं हिजाब ने एहतशाम को धमकी दी, क्योंकि हिजाब को पता था जिस काम से मना करो अबराज वही करता। मार खाओगे, चुप रहो। हिजाब ने दांत पीसते एहतशाम को कहा। श्योर। अबराज रिटाई से अभी भी मुस्कुरा रहा था। नहीं, हिजाब चीखती रही, लेकिन अबराज ने सुनना कहा था। एक बार फिर उसे ऊपर उछाला, लेकिन हिजाब अब उसकी मौजूदगी में डरती नहीं थी। न इस अंधेरे से खौफ आता, न सीढ़ियों से गिरने का खौफ है, न गर्म चाय लगने का खौफ। अब बिन देखे वो एहतियात करती थी, हर चीज छूकर महसूस करती थी कि अबराज ने उसे सिखाया था, समझाया था, और अब तो उसका साया, उसका शौहर हमेशा उसके साथ रहता। खाना तक खुद निकाल के उसे देता, बच्चों के छोटे काम, बैग तैयार करना, यूनिफॉर्म प्रेस करवाना, सब वो खुद निगरानी में करवाता। हिजाब को यकीन था लम्हा लम्हा उसका जो इन 3 दिनों में सख्त अजियत में गुजरा, वो अब एक सहारा पाकर आगे की जिंदगी का सफर बेहतरीन कर देगा। उसे यकीन है अबराज हयात की मोहब्बत पर, और इस एक हफ्ते में ये यकीन कुछ और मजबूत हो गया। ऐ मेरे मेहरबान, तू ही इलाज है मेरी हर उदासी का। मुझे नहीं पता था, बस इतना आसान है। मैं कभी तेरे पास अपने गर्ज से नहीं आया, बस डर से आया। उस दिन उसके इकरार ने मेरी रूह को करार दिया था। कितना तड़पा था, कितना बेबस था उस वक़्त। नाकदरी रिजेक्शन हर बार सिर्फ उसके ठुकराने से गिरा हूँ, लेकिन तेरे एक ठोकर ने ऐसा खड़ा किया कि इंसान कोशिश करता रहा है, लेकिन मैं नहीं गिरा। आखिर कोई क्या बिगाड़ सकता है? मेरी किस्मत ही उसने लिखी है, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने एक जहां लाकर उसके कदमों में रखा, लेकिन वो पिघले नहीं। मैं तड़पता था, बेबसी की तस्वीर बना फिरता था, लेकिन फ़कत एक सजदा, एक सजदे ने उसे मेरी सोचों का मरकज़ बना दिया। क्या ज़िंदगी इतनी आसान है तेरे साथ? मैं भटकता रहा, ये जाने बगैर कि तू इस दिल में रहकर मेरी रहनुमाई करता रहा है। आज भी मुझे बचा ले, अब डरता हूँ दिल दुखाने से। एक एक का अंजाम अपनी इन गुनहगार आंखों से देखा है। मेरी एक गलती ने तेरे बंदे से वो बिनाई छीन ली, और सच तो ये है मैं उसके बगैर अधूरा हूँ। मेरी दुनिया अधूरी है। मैंने तेरी दी राह पर अमल किया, हलाल रिश्ता बनाया है, अपनी बीवी से पाक मोहब्बत की है मैंने। उसके आने के बाद एक गंदी नज़र तक नहीं उठाई। वो भी राज है मेरी नई जिंदगी का। कहीं न कहीं उसकी बातों ने मेरे अंदर के सोए इंसान को झंझोड़ा है। अब फ़कत एक गर्ज है, लब साकित हो गए, और वो जो कंट्रोल पर खुद किए बैठा था बिखर गया। दुआ के लिए उठते हाथ गिर गए। वो सजदे में जा झुका था, और फिर मैंने रो रो कर दुआ की, इसे नवाज कर मुझसे छीन लेना। फिर नस्ल की मेरी आमीन है वो, मेरी रूह का हिस्सा है। दुनिया की वो वाहिद औरत है जिसने एतबार दिया है मुझे। उसके बाद ना पहले किसी ने आना है ना आएगी। सुना है सजदे में इंसान अल्लाह के करीब होता है, यही वजह है मेरे सजदे तवील होते गए। आज मैं वो एक ही उस पोजीशन में बैठा, दुनिया जहान से बेखबर अपने रब की बारगाह में झुका हुआ था। कुछ देर बाद वो उठा और सुर्ख आंखें लिए मस्जिद से बाहर आ गया, एक नई उम्मीद के साथ। बस एतबार था, यकीन था अपने अल्लाह पर। एक समुंदर है जो मेरे काबू में है, और एक कतरा है जो मुझसे संभाला नहीं जाता। एक वक्त था जो मैंने उसके बगैर गुजारा था, एक लम्हा है जो मुझसे गुजारा नहीं जाता। कॉरिडोर के चक्कर लगाते उसकी हालत किसी बेबस फड़फड़ाते परिंदे की तरह थी, जो पर होते हुए भी उड़ नहीं सकता था। न जान थी न रास्ते की खबर, बस उड़ने के लिए फड़फड़ाता रहा था। वो भी किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ाता हुआ बेचैनी से यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते उसे ही सोच रहा था। कितना डरी हुई थी वो, सुबह से अंदर तक नहीं जा रही। वो मेरी आंखें निकालेंगे नहीं? कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे?
आंखों में। मुझे नहीं जाना प्लीज, मुझे नहीं करवाना, मैं ऐसे सही हूँ, अब थोड़ा समझने भी लगी हूँ, मैं रह लूंगी। अबराज के कानों में हिजाब के अल्फाज गूंज रहे थे। वो उसका हाथ सख्ती से पकड़े रो रही थी, उसे बाहर जाने नहीं दे रही थी। हिजाब, मुझे किसी से उम्मीद नहीं, डॉक्टर से भी नहीं, बस यकीन है, उम्मीद है तो अपने अल्लाह से। तुम्हें ठीक होना है, एहतशाम और पढ़ने के लिए, मेरे लिए। उन्हें अपनी हंसी मुस्कुराती दुनिया से आशना कराती अपनी वही मॉम चाहिए जो उनकी हर वक्त हिफाजत करती है। प्लीज़ हिजाब, रोना नहीं, तुम अपना नहीं मेरा नुकसान कर रही हो। मैं सारी ज़िंदगी इस गिल्ट में सड़ता रहूँगा। अबराज ने उसके आंसू पोंछते हुए हाथों के प्याले में उसका चेहरा थामा और लब उसकी पेशानी पर रखे। कितनी ही देर वो उसके कंधे पर सर रखे रोती रही। अभी भी उसे हिजाब का लम्स अपने कंधे पर महसूस हुआ। बेसाख्ता हाथ वहां आकर ठहर सा गया था। वो जितना संभाल ले खुद को, लेकिन ये डर उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। डॉक्टर की वो आखिरी बात बार बार उसके जहन में हथौड़े की मानंद लगा रही थी, जिसे जानते हुए भी अबराज ऑपरेशन से न रुका। बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरह आम दवाई भी कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है, इस तरह ये ऑपरेशन भी ख़तरनाक है। कुछ भी हो सकता है, मिस हिजाब की आई साइट वीक हो सकता है वो देखने लगे, लेकिन ये भी है कि मेमोरी लॉस हो जाए, धुंधला अक्स दिखे। लेकिन खुदा की मर्जी रही तो सारी ज़िंदगी वो पहले की तरह गुजार सकती हैं। और एक बात मिस्टर हयात, हमारा काम है मरीज़ की फैमिली को आगाह करना। दिमाग आपके जिस्म का वो हिस्सा है जो आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर कोई भी वेन को दोबारा ख़तरा पहुंचा तो मे भी आपकी बीवी स्टेबल ना रह सके, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, ना कि बराबर, कोई मुश्किल से 2% केसेस में ये देखा गया है। मेरे कुर्ब बेबसी की इंतहा देखिए, वो मेरी शारक से करीब है और मैं उसकी ज़ियत को महसूस तक नहीं कर सकता। जिस पर गुजरी है वही उस नेमत की कमी महसूस कर सकता है। उसका रोता हुआ देखा है, बेबस बना देखा है, जब वो सीढ़ियों से गिरी चलते चलते, जब कांच उसके पैर से चुभा, जब पसंदीदा लवाजमात होते हुए भी वो उठ नहीं सकती, अपना हाथ जलाती, घंटों मेरी मौजूदगी ना महसूस करके रोती रहती। ये ज़रूरी था, मैं उसे कामयाब देखना चाहता हूँ, ज़िंदगी के हर राह में हर तंज़ो ताने से बचाना चाहता हूँ। वो कहती है दुनिया की फिक्र नहीं, लेकिन हकीकत में उन्हीं के सोच के वो अपनी सोच में आबाद किए हुए है। वो मेरी तरह नहीं, अभी वक्त है उसकी सोच मेरी सोच एक होने में, बस एकदम से नहीं होता, लेकिन दुनिया की सोच उससे निगल लेगी और यही सोच मुझे निगल रही है। ऐ मेरे मौला, मैं फ़कीर बनकर आया हूँ तेरी राह में। मेरे मासूम बच्चों को सुन ले, उसे पहले जैसा कर दे। बस तू ही कर सकता है, तू ही कर सकता है। दीवार से टेक लगाया वो खड़ा था। आते जाते लोग एक नज़र से देखते, जिसकी लबों की जुम्बिश किसी अपने के लिए दुआ गो थी। डैड, एहतशाम की आवाज़ सुनते उसने धीरे से आंखें खोली। विल मम्मा एबल टू सी अगेन? यस, अबराज ने झुककर सख्ती से उसे खुद में भेजा। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, बस उम्मीद ही थी जिस पर वो कायम था। पढ़नी अपने नानी के पास थी, लेकिन एहतशाम को अबराज अपने साथ दुबई ले आया, क्योंकि एहतशाम हिजाब की पल भर की कमी महसूस करके आजकल न जाने की छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता। और ये तब से था जब से अबराज ने दोनों को माँ की कंडीशन से आगाह किया था। मिस्टर हयात, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब रहा। तेजी से डॉक्टर अपना कोट हाथ में लिए बाहर आए और अबराज के कानों में जिंदगी की नवीद सुनाई। डॉक्टर, हिजाब वो कैसी है? एहतशाम को वहीं छोड़े वो बेताबी से डॉक्टर से पूछकर अंदर बढ़ने लगा था कि डॉक्टर की बात पर उसे रुकना पड़ा। शी इज़ फाइन, लेकिन अभी ही उसका टेस्ट किया है, उसे आराम की ज़रूरत है, 1-2 घंटे तक डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर है। डॉक्टर ने अबराज की हरकत देखते हुए कहा, जो अंदर जाने के लिए बेताब था। थैंक यू डॉक्टर, यू सेव्ड माई लाइफ। अबराज को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया, साथ अंदर जाने का इरादा भी तर्क कर दिया। मिस्टर हयात, ये आगे चलकर पता लगेगा जब आप दोनों इस कामयाब ऑपरेशन की कदर करेंगे। मिसिस अबराज को मैं खुद हदायत दूंगा किस चीज़ का इस्तेमाल उनकी आंखों की बीनाई पर वापस इफेक्ट कर सकता है। मेरी मेहनत 6 माह बाद पता लगेगी, जब आप वापस इन्हें चेकअप के लिए लाएंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुद को हर इल्ज़ाम से बरी किया। अबराज के होंठ पहली दफ़ा इस सीरियस कंडीशन में मुस्कुराए थे। अबराज डॉक्टर के जाने के बाद एहतशाम को लेकर वहीं बेंच पर बैठ कर पाकिस्तान कॉल करके सबको ये गुड न्यूज़ दी। काश वो कहीं से मेरे सामने आ जाए, मेरी ये बेचैनी, मेरा सुकून वापस लौटा दे, बस माफ़ी दे दे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनता वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके सामने आन खड़ा हुआ। तन्हाई की प्यास इन आंखों से बुझाता वो यकटक उसे देख रहा था, जबकि हिजाब साकित नज़रों से इन सुर्ख आंखों को देख रही थी जो उसकी बेचैनी का लम्हा लम्हा बयान कर रही थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। साकित लबों ने जुम्बिश की। अबराज ने पलक तक ना झपकाई। शायद अभी भी इस बिनाई का यकीन न था। यकीन बेयकीनी के आलम में खोया खोया सा वो बोला, कर लो। यकटक उसे देखे वो संजीदा लहजे में गोया हुआ। हिजाब को उसकी नज़रें और लहजा अजीब सा लगा। अबराज? हिजाब के लहजे में बच्चों की सी मासूमियत
دوڑ آئی تھی۔ ابراز کا آج سے وہی روپ دکھ رہا تھا جس نے اس کی گردن کو چاقو سی کاٹنا چاہا تھا۔ پہلی دفعہ نام لیا، اور ایسے موقع پر لیا جہاں میں کوئی محبت بھری سرگوشی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیڈ پر دونوں بازو دائیں بائیں رکھ کے اس کی طرف جھکا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ حجاب کو وہ آج پریشان کر رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ وہ چہرہ جو بند آنکھوں اور کھلنے کے بعد اس کے ذہن پر ایسا اثر کر گیا کہ سانس لینا تک گناہ لگ رہا تھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی ابراز، بہت۔ مجھے اس شخص کی خاموشی کھا گئی۔ میں نے کبھی انسان کی خاموشی محسوس نہ کی، نہ اس کی۔ مجھے نہیں پتا، ایک ایسا طوفان آئے گا جو سرتا پیر مجھے بدل دے گا، مجھے۔ ابراز آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھتا، اس کے ذہن کو پڑھنا چاہتا تھا، لیکن نہیں۔ اسے افسوس اس کا نہیں، کسی اور کا تھا۔ کون ہے وہ؟ جبکہ حجاب کی نظریں ابراز کی شرٹ پر تھیں، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے ہلتے لب اب بند ہو چکے تھے۔ اسے جویریہ کی وہ بات یاد آئی۔ ایک دن کہا تھا اس نے، ڈرو اللہ کی خاموشی سے، جہاں جہاں ہر تیری غلطی ہے۔ ہر ایک غلطی گنوا سکتا ہوں میں، خیر چپ رہ کر بھی تجھے تیری اوقات دکھا سکتا ہوں۔ اسے یاد ہے جویریہ نے اسے آگاہ کیا تھا ہر انجام بھگتنے کے لیے۔ اگر آج وہ شخص انجام تک نہیں پہنچا رہا تو کل تیری پکڑ ضرور ہوگی۔ نظر ہر بندے پر رکھتا ہے وہ، لیکن بس وقت کی بات ہے۔ آج وقت تیری ساتھ ہے، کل اس کے بندے کے ساتھ ہوگا۔ جویریہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ نہ جانے کب اس کی نم آنکھوں نے نظر اٹھا کر ابراز کا دھندلا عکس محسوس کیا۔ ابھی تو یہ عکس صاف تھا، پھر کیوں وہ چہرہ آنکھوں کے سامنے گزرتے ہی آنکھیں نم ہو جاتی۔ میں اسے کیسے ڈھونڈوں، کیسے معافی مانگوں؟ ابراز کو دیکھتی وہ خود سے بڑبڑائی۔ کیا اس کی بد دعا میں اتنی طاقت تھی کہ میرا سکون تک وہ لے گئی؟ احساس ہو گیا نا، انا ٹوٹ گئی نا، جانا اس کے پاس معافی مانگنا۔ اب کوئی طاقت تمہیں تمہارے راستے سے بھٹکا نہیں سکتی۔ لیکن حجاب تاثیر میرے ایک سوال کا جواب دیتی جانا، تمہیں سب کی فکر ہے، اس کی نہیں جس کو توڑ کے آگے بڑھ گئی؟ وہ اس کی تھوڑی سختی سے پکڑے سنجیدگی سے بولا۔ حجاب پوری آنکھیں کھولے اسے تک رہی تھی۔ یکدم چھاؤں سے نکل کر وہ تپتی دھوپ میں کیسے آ کھڑی ہوئی؟ ابراز کی بدلتی کیفیت نے اسے دھوپ میں لا کھڑا کیا۔ آخر تھی ہی کب، میں ہی پاگل بنا پھرتا ہوں۔ خود پر ہنسا مذاق اڑاتا لہجہ اس کی ہنسی حجاب کو شدید بری لگی۔ ایسا نہیں، حجاب تڑپ اٹھی۔ ابراز کا اجنبی لہجہ سن کر وہ کسی خواب سے بیدار ہوئی۔ سب سے پہلے تمہارا ہی احساس ہوا تھا، اور اس دن شدید ہوا تھا جب آفس میں۔ حجاب نے اس کی آنکھوں میں دیکھے نرمی سے کہا۔ ابراز کی سرخ آنکھوں کی سرخی اس کی بات سن کر مزید بڑھ گئی۔ بھاڑ میں گئی آفس، بھاڑ میں گئی دنیا، میرا بتاؤ کیوں ریجیکٹ کیا؟ حجاب نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور دھکیلا، جو لمحہ لمحہ اپنا چہرہ اس کے قریب چہرے کے لا کر اس کے رہے سہے و سان قطع کر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی، سہمی ہوئی چڑیا کی طرح وہ اسے خوف سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہی تھی، ساتھ بھاگنے کے جتن بھی جاری تھے۔ ایسی غلطی ہوئی ہی کیوں؟ وہ چلا اٹھا۔ اس کی دھار سے حجاب پوری جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اسے خود سے دور کر کے وہ تیر کی تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ابراز نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نو بیبی، میرے ساتھ یہ گیم نہیں، بتاؤ ایسی غلطی کی ہی کیوں؟ جنونی انداز میں اسے دیکھتا وہ حجاب کے رسان قطع کر چکا تھا۔ اچانک حجاب کو لرزتے دیکھ ابراز کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ہوئی، مجھے خود کچھ نہیں پتا۔ وہ ڈر سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ابراز کسی پر بھی غصہ کر سکتا ہے، اسے تباہ و برباد کر سکتا ہے، لیکن وہ حجاب تاثیر نہیں ہو سکتی۔ یہ یقین تھا حجاب کا، مگر آج حجاب ایک ایک قدم پیچھے ہٹاتی اس کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ وہ جو بے خودی کے عالم میں اسے تکے نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ کبھی اس آگ میں جلی ہو؟ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، تم یاد دلاؤ گے تو میں بات نہیں کروں گی تم سے، ایک تو شرمندہ ہوں اوپر سے۔ وہ بھی غم غصے ڈر سے چلا اٹھی، کیونکہ ابراز کے بڑھتے قدم اسے اس چار دیواری میں قید کر رہے تھے۔ اچانک حجاب کے قدم پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے رک گئے۔ آنسوؤں کا پھندا اس کے گلے میں آ لٹکا۔ اس وقت کیوں نہیں ہوئی یہ شرمندگی؟ دانت پیستے وہ گویا ہوا، دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھے ایک بار پھر وہ اسے قید کر چکا تھا۔ ابراز، حجاب نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھتے اس رویے کی وجہ پوچھنی چاہی۔ میرے سوال کا جواب دو۔ ابراز نے زور سے ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ حجاب کی اچانک چیخ نکلی، ڈر کے مارے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے بچوں کی طرح ہونٹ باہر نکالتے دیکھ کر ابراز نے غصے پر جیسے کسی نے ٹھنڈی پھوار ڈال دی ہو، مسکراہٹ نہ جانے کب ہونٹوں کو چھو کر گزر گئی۔ آئی ایم سوری۔ اس سے پہلے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، ابراز نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ نہیں، رو کر خود پر ظلم نہ کرنا، یہ آنکھیں، میں پھر سے تڑپنا نہیں چاہتا حجاب۔ ابراز کے لفظوں نے اس کے دماغ میں جھماکا سا کیا۔ خود کو ضبط کی انتہا پر محسوس کرتی وہ آنسو روکتے روکتے ہلکان ہو رہی تھی۔ ابراز نے اس کی کوشش دیکھتے ایک گہری سانس لی۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں تھکن واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔
میں نے کہا تھا نا مجھے اپنوں کا اجنبی لہجہ تکلیف دیتا ہے، میں وہاں پاگل بنا پھر رہا ہوں، ایک بار بھی مجھے دیکھنے کی خواہش نہیں جاگی، پل بھر میں بھلا دیا مجھے، ابراز حیات تمہارے لیے کچھ نہیں، ایک چونٹی برابر اہمیت نہیں میری۔ ویران آنکھوں سے حجاب کو حفظ کرتا وہ بے چارگی سے بولا کہ کاش وہ اسے جھوٹی خوشی بخش دیتی جس میں بس اس کا ذکر ہوتا ہے۔ نہیں حجاب تاثیر، میں نے انسانوں کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، اب اور نہیں، کہتے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن یہ کیا سکون بھرا لمس اس کے سینے پر موجود، اس کی رگ و جان کو صلاحیت بخش گیا۔ مجھے اس جگہ سے بھی ہو جاتی ہے محبت جہاں بیٹھ کر سوچ لوں تمہیں۔ کچھ محبتیں اتنی شفاف ہوتی ہیں کہ انہیں خود سے ہی چھپانا پڑتا ہے کہ کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے وہ اظہار کر گئی جس کی خواہش وہ ایک عرصے سے دل میں دبائے بیٹھا تھا، اور یہ الفاظ کبھی بے خودی کے عالم میں حجاب نے اظہار کیا تھا، لیکن آج اس کے الفاظ، اس کا لمس ابراز حیات کی وہ بچپن کی محرومی مٹا گیا تھا۔ یہ اقرار سن کر اس کا وجود آج معتبر ہو گیا تھا، پیاسی روح آج سیراب ہو گئی تھی۔ آج یہ اقرار تھا اس کا، وہ اس کی زندگی میں بھی خاص تھا، وہ خاص شخص جو اس کا محرم تھا۔ ایک صدی گزار دی ایک اقرار میں، کامتا ہاتھ اس کے سر پر رکھے وہ محبت لہجے میں سموئے بے یقین نظروں سے دیوار کو تکے اسے خود میں چھپانا چاہتا تھا، لیکن ان کامتے ہاتھوں میں ہمت نہ تھی اسے سنبھال سکے۔ آج وہ محبت ملی تھی جو بے غرض تھی، نہ وارث کا لالچ تھا، نہ پیسے کا، اور نہ ہی شہرت کا لالچ تھا بھی تو بس محبت کا، جو ابراز حیات سے بڑھ کر حجاب تاثیر کو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں، کیونکہ اہمیت وہی جانتا ہے جو اس سے محروم رہا ہو۔ اب کیوں فری ہو رہی ہو؟ اتنا شرمندہ کر کے سکون نہیں آیا؟ وہ اسے لگ ہوتی سرد لہجے میں بولی۔ بالکل نہیں، ڈٹائی سے جواب آیا، جیسے اپنے کیے پر بالکل بھی افسوس نہ ہو۔ صرف ایک بار آؤ میرے دل میں اپنی محبت دیکھنے، اگر پھر لوٹنے کا ارادہ ہو تو ہم خود تمہیں چھوڑائیں گے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ایک آنکھ دباتا حجاب کے غصے کو مزید ہوا دے گیا۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے شعلے باز نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ اب گھور کیوں رہی ہو؟ بس دل کی بڑاس نکالی میرے سامنے، کسی اور کا ذکر کرو گی تو ایسا ہی برتاؤ کروں گا، چاہے وہ احتشام کا ذکر ہو یا پرنیا۔ وہ بھی سرد گوری سے نوازا اسے وارننگ دے گیا۔ اس دن جب میرا گلا کاٹنے کی خواہش مند تھے تب یہ محبت کہاں تھی؟ آئیبرو اچکا کر سوال کیا گیا۔ سبتال کی خاموش فضا میں فلک شگاف کہکا گونجا۔ بیبی غصہ آئے گا سن کر، لیکن اس وقت میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا، بس درد ایسا ملا تھا کہ اگر غصہ نہ نکالتا کل صبح میرے ہارٹ اٹیک کی خبر نیوز پیپر کی شان بنی ہوئی ہوتی۔ جھوٹے مکار دھوکے باز، وہ اس کے سینے پر لاتعداد مکے برساتی ابھی تک شوق کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ابراز نے اسے بیوقوف بنایا، ڈرایا دھمکایا، زد افزائی کے مرغی تک بنانے چلا تھا۔ وہ روتی شکل بنا کر آنسو پیتی بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی، جبکہ ابراز ہنستا ہوا ڈٹائی سے اس کی حالت سے محفوظ ہوتا ہر پل کو انجوائے کر رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ ایسا کیا ہے جو معافی مانگنی ہے؟ جب وہ تھک کر اٹھی ہوئی اسپتال کے بیڈ پر آ بیٹھی تو ابراز نے پاس بیٹھے پوچھا، نہ پوچھو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ سوال ہی ایسا تھا کہ وہ غصہ بھلا کر شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ وہ تو کبھی نہیں ہوگی، جہاں میری حد ختم ہوتی ہے وہاں آزمایا ہے تم نے، پھر بھی دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ابراز نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے کہا، جبکہ حجاب نے طنز سمجھ کر غصے سے دانت پیستے اس کا نام پکارا۔ ابراز! یس بیبی! مسکراتی آنکھیں اور یہ ہونٹوں کی مسکراہٹ اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ حجاب اپنی بات بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی ابراز نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائے، بیبی اتنی محبت نہ کرو، ابھی اقرار کے صدمے سے باہر نہیں آیا، اور اف یہ ادائیں۔ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے وہ اسے چھیڑ رہا تھا، اور حسب توقع وہ چھڑ گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ! حجاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیلا۔ جو بھی، بس تمہارے ساتھ۔ ابراز نے اس کی کوشش پر ہنستے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ میں اس خوشی کو حجاب کے اقرار سے خاص بنانا چاہتا تھا۔ آج کا دن میرے لیے ہر دن سے بہتر، خوبصورت اور پرسکون، کیونکہ آج وہ پھر مہربان ہوا مجھ پر ہمیشہ کی طرح۔ وہ میرا ایمان اتنا پکا کر چکا ہے کہ لگتا ہے موت کے وقت بھی کوئی یاد رہے نہ رہے، میرا اللہ مجھے یاد رہے گا۔ بند آنکھوں سے ابراز نے دل کی آواز پر لبیک کہا، ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آن ٹھہری۔